گزشتہ روز ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف ابھی بھی میرے لیڈر ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو کہیں نہ کہیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف ان سے ناخوش ہیں، اور اگر وہ ناخوش ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ تو ان کو بہت زور و شور سے جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ان سے بہت ناخوش ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب علیمہ خان صاحبہ نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی تو اس کے اگلے دن ہی پریزیڈنسی سے ایک ایکسپلینیشن والی جو پریس ریلیز ہے وہ بھی آئی، جس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے کیوں اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ نہیں دی، اور یہ ان کو بہت بخوب جو ہے وہ اندازہ ہے کہ وہ ناراضگی بھی اسی لیے ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا جو ہے وہ کنوینئنٹلی کھیلتے ہوئے ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور اس میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، جو انہوں نے لیٹر لکھا، انہوں نے لکھا جی the elections should be conducted before the 6th of November کہ 89th ڈے اور اس سے پہلے جو ہے وہ کنڈکٹ ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں نا پریزیڈنٹ صاحب کا جو میرے خیال ہے کنڈکٹ رہا ہے in the last couple of months، ٹویٹ جو ان کی آئی جس کی وجہ سے مطلب وہ بھی ایک آفٹر تھاٹ تھی، جس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اچھا یہ انہوں نے کہا جی میں نے سائن نہیں کیا، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، لیکن پھر ایک آفٹر تھاٹ تھا، 24 گھنٹے بعد آپ کو خیال آیا کہ آپ نے کیوں جو ہے یہ آپ کے آفس سے نکل گئی چیز، تو بخوب میرے خیال ہے انہیں اندازہ ہے۔ اور پھر علیمہ صاحبہ کی جو گفتگو ہے پریس سے، اس نے سٹیمپ لگا دیا کہ عمران خان صاحب ان سے کچھ خاصا خوش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا فریہ، آپ سمجھتی ہیں کہ پریزیڈنٹ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے تھے؟ جو گلے شکوے ان سے کر رہی ہے جماعت، اور خصوصاً چیئرمین تحریک انصاف جو ان سے ناراض ہیں ان الیکشنز کے معاملات پہ، تو کیا جو ان کا کنڈکٹ رہا وہ اس سے زیادہ کچھ کر سکتے تھے، یا پھر آئین ان کو لمٹ کرتا ہے there is a limit he can do؟ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے اطہر۔ ایک تو وہ ہاکس ہیں جو کہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کا اب تو خیر پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، خود عمران خان صاحب کی بھی شروع سے ہی جو ایک جارحانہ پالیسی رہی ہے جس میں آپ نے دونوں طرف بالکل نہیں کھیلنا، آپ نے اگر آل آؤٹ جا کے لڑنا ہے تو پھر لڑنا ہے۔ شروع میں یہ تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں صدر صاحب کہ میں اس گروپ سے ہوں جو سمجھتا تھا کہ ہمیں پارلیمان سے استعفے بھی نہیں دینے چاہیے تھے، وہ بھی ہماری غلطی تھی۔ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو پارلیمان میں رہنا چاہیے تھا، تو میرا پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے کہ جو صدر صاحب اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے، اپنا پوائنٹ بھی منا لیا۔ اس سے زیادہ اگر وہ شاید جاتے تو وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم نے باقی لوگوں کے حالات دیکھ لیے، خود انہوں نے بھی کل صاف بتا دیا کہ اگر میں پریزیڈنٹ نہ ہوتا، یعنی مجھے پریزیڈنشل کور نہ ہوتا، تو پھر میں بھی جیل میں ہوتا۔ یہ دوسری طرف لوگوں کا موڈ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی خاص روم ہے ہی نہیں کھیلنے کے لیے، اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹنس پٹ اپ کی۔ جو لڑائی ہے یا جو ناراضگی ہے وہ آج سے نہیں ہے، جب علیمہ خان صاحبہ نے آفیشلی آ کر کہا، اس سے کافی عرصہ پہلے سے یہ آپس کی دوریاں شروع ہیں۔ آپ کو یاد ہے شروع میں بیمار ہو جایا کرتے تھے صدر صاحب جب اوتھ لینا ہوتا تھا، نظر نہیں آتے تھے کرتے، اس کے بعد خود ہی آ کے اوتھ بھی لینا شروع کر دیے، باتیں بھی کرنا شروع کر دی۔ سو بڑے عرصے سے یہ ڈسٹنس نظر آ رہا تھا۔ ایک اور جو توقع تھی شاید وہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ایک آئینی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں صدر صاحب، جو انہوں نے کوشش کی، ملاقاتیں بھی کروائی، لیکن نہیں ہو سکا اس سے آگے۔